ٹویسٹ کرتے ہیں، حدیثوں کے مفہوم کو بدلتے ہیں. یہ عمار کو فی باغیہ قتل کرے گا، اس لیے حضرت علی کا جو سارا مخالف لشکر ہے وہ فی باغیہ کے اندر آتا ہے، معاذ اللہ بے ایمان ہے، کافر ہے. یہ مرزا جہلمی کا من گڑت ترجمہ ہے، من گڑت. فی باغیہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہوں نے حضرت عمار کو بھی کر لیا. اور بالفرض آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے مراد حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہے، تو آئیے دیگر حدیثوں کی طرف غور کیجئے. یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا. یہ نہیں لکھا ایک کافر ہوگا، یہ نہیں کہا رسول اللہ نے ایک حق پہ ہوگا، ایک باطل ہوگا، ایک کافر ہوگا. اجتہادی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ بات ہم نہیں کرتے. لیکن یہ کہنا کہ حضرت علی کا مخالف لشکر معاذ اللہ کافر تھا، فیہ باغیہ تھا، ایمان سے خارج تھا، یہ مرزا جہلمی کی من گھڑت طویلات ہیں. اگر اس کی طویل مانی جائے تو طلحہ زبیر کو کہاں کھڑا کریں گے، امی عائشہ کو کہاں کھڑا کریں گے؟ یہ ہام ہاں مسلمانوں کے مابین. اچھا مجھے ایک بات بتلائیے، بالفرض سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ جو روافض کہتے ہیں یا مرزا جہلمی جو کہتا ہے مان لیا جائے، بالفرض اللہ نہ کرے، تو ایمانداری سے بتلائیے اسلام کا کوئی ایک اصول تبدیل ہوگا؟ اس تاریخ پہ جھگڑنے والے صرف اس ایک دلیل کے اوپر غور کرے. یہ تاریخ پہ جھگڑنے والے جھگڑالو، فتنہ اور انتشار پھیلانے والے، مشاجرات صحابہ پہ اہل سنت کا عقیدہ خاموش رہے. بالفرض ان کی مان لی جائے کہ وہ جی نہیں تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، نمازیں 5 سے 4 ہو جائیں گی، نمازیں 5 سے 3 ہو جائیں گی، روزے 30 سے کم ہو جائیں گے. اسلام کا کون سا بنیادی عقیدہ جو ڈسٹرب ہوگا اس طریق کے اوپر جو تم نے مارا ماری اور افراتفری اور انتشار پھیلایا ہوا ہے؟ اس سے اسلام کا کون سا عقیدہ بدلتا ہے؟ کوئی نہیں بدلتا، کوئی نہیں بدلتا. اور پھر سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں حردہ سرائی کرنا اور یہ سمجھنا کہ چلو کام تو شروع ہو گیا کسی صحابی کے بارے میں بک بک کرنے کا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور سیدنا امیر معاویہ معین جنتی ہے، معین. کس طرح؟ اپنی طرف سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا وہ پہلا بحری لشکر جو جہاد کرے گا وہ سارے کا سارا جنت میں داخل ہوگا. اجماع اہل سنت ہے اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے امیر البحر، پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ سیدنا امیر معاویہ تھے. اور اس پورے بحری بیڑے کے سپہ سالار اگر کوئی تھے تو امیر معاویہ تھے. ام حرام بنت ملحان متعین جنتی، معین جنتی. سیدنا امیر معاویہ معین جنتی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں جس کو اشکال ہو ہم سے مباہلہ کر لے. سیدنا امیر معاویہ کے جنتی ہونے کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، مرزا جہلمی سے لے کے روافض تک مجھ سے مباہلہ کر لے، ہم ان کو جنتی مانتے ہیں ان احادیث کی روشنی میں. ام حرام بنت ملحان رسول اللہ سے یہ حدیث سنی، کہنے لگی اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. اور آپ کو آپ کی زندگی میں شہیدہ بحر کہا جاتا تھا، اور حضرت ام حرام بنت ملحان اسی لشکر میں شامل ہوئی جس کی قیادت سیدنا امیر معاویہ نے کی، اور اسی مارکے کے اندر شہید بھی ہو گئی. معین. اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسے تو بڑا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کے ہاں ایک عقیدہ معصوم عن الخطا، اپنے سارے اماموں کے حوالے سے معصوم عن الخطا، خطا نہیں کر سکتے. اور میرے بھائیوں صرف اس ایک بات پہ ان کو پکڑو، امام معصوم عن الخطا ہیں تو سیدنا حسن و حسین نے جب سیدنا امیر معاویہ کو اپنا بڑا مان لیا، امیر المومنین مان لیا، خلیفۃ المسلمین مان لیا، ان کے ساتھ صلح کر لی. تیری آج تک لڑائی کیوں جاری ہے؟ تو آج تک کیوں لڑ رہا ہے؟ تیرے اماموں نے تو صلح کر لی. ہمارے نزدیک تو اختلاف ہی سیاسی تھا، صلح ہی تھی. یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کے. حسن نے، حسین نے سیدنا امیر معاویہ کو بڑا مان لیا، امیر المومنین مان لیا، خلیفۃ المسلمین مان لیا. تو لاکھ جھگڑا کرتا رہے. یہ معصوم عن الخطا ہے، تیرے عقیدے کے مطابق خطا کی تھی، غلطی کی ہے بڑا مان کے. تو نہیں مانتا. تیرے اماموں نے ان سے صلح کی، تو بھی سیدنا معاویہ سے صلح کر لے.
حضرت علی نے شیخین کے ساتھ صلح رکھی، ان کے وزیر رہے۔ تم بھی شیخان کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دو، اپنی زبانوں کو بند کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں سیدنا امیر معاویہ کو، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ اس کو حساب اور کتاب کا علم بھی دے اور اس کو عذاب جہنم سے بھی بچا۔ رسول اللہ کی دعا ہے، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہدی بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو مہدی بنا اور اس کو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خلافت، یہ امارت اللہ کی طرف سے من جانب اللہ نہیں تھی؟ وہ رسول جو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نہیں تھے، سیدنا امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا چہرہ روح انور سیدنا معاویہ کی طرف پھیرا، کیا یہ وحی سے خبر نہیں آئی؟ اور کیا کہا، معاویہ اللہ تجھے امارت دے گا، معاویہ اللہ تجھے امارت دے گا، جب تجھے امارت ملے تو تو نے عدل سے کام لینا ہے۔ آپ کو رہنما اصول بیان کر رہے ہیں۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مرضی نہ ہوتی تو کہہ دیتے اللہ اس کو امارت نہ دے، بات ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کاٹا، ناخنوں کو کاٹا اور وصیت کی جب میں فوت ہو جاؤں تو تبرک کے طور پہ میرے کفن کے اندر میرے نبی کے بالوں کو بھی رکھ دینا، میرے نبی کے ناخنوں کو بھی رکھ دینا۔ اور آج دنیا سے جا رہے ہیں اسی حالت میں گئے کہ کفن کے اندر بھی رسول اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، قبر کے اندر بھی رسول اللہ کی دعائیں ساتھ ہیں۔ ان اصحاب کے بارے میں اگر کوئی زبانیں دراز کرے گا تو ہمارے اوپر واجب ہے، آپ کے اوپر واجب ہے کہ ان صحابہ کا دفاع کیا جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔